اور اسی لیے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہی یہ فرما دیا تھا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے رہیں چاہے بیٹھ جائیں۔ اب اس وقت کی عوام کے لیے یہ ایک قابل فکر بات رہی ہوگی کہ اس کا کیا، کہ امام ہونے کی وجہ سے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا تعلق ہے کہ چاہے وہ کھڑے رہیں اور چاہے وہ بیٹھ جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا رسول اس ماضی میں آنے والے مستقبل کو دیکھ کر لوگوں کو یہ میسج دے رہے تھے کہ دیکھو ان دونوں اماموں میں سے جب ایک امام کے اوپر وقت پڑے گا کہ جہاں پر تقاضائے زمانہ یہ ہوگا کہ یہاں پر صلح کر کے بیٹھنا ہے تو میرا حسن بیٹھ جائے گا، اور پھر جب وہ زمانہ آئے گا کہ جہاں پر جنگ درکار ہوگی تو میرا حسین جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ نے کہا اے بابا میرے دونوں بیٹوں کو کچھ عطا کریے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ حسن و حسین کو مجھے الگ سے کچھ عطا کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ حسن کے اندر میرا حلم ہے اور حسین کے اندر میری شجاعت ہے، میری ہمت ہے۔ گویا رسول یہاں بھی ایک ہڈن میسج دے رہے تھے، ایک مخفی پیغام، ایک چھپا ہوا پیغام دے رہے تھے کہ یعنی میرا صبر ہے حسن کے اندر، میرا حلم ہے حسن کے اندر، کہ کل کو جب حسن صبر کے ساتھ حلم کے ساتھ صلح کر لیں تو اس پر اعتراض نہ کرنا، کیونکہ اگر میں حسن کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی وہی کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کا تقاضا یہ تھا۔ اور اگر حسین تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں اور جنگ کرنے لگیں تو ان پر بھی اعتراض نہ کرنا، کیونکہ حسین کے اندر میری ہمت، میری قوت، میری شجاعت ہے کہ جب حسین کے اوپر وقت پڑے گا اور تقاضائے زمانہ یہ ہوگا کہ اب جنگ سے ہی بات بنے گی تو اس وقت حسین ابن علی تلوار لے کر میدان جنگ میں آ جائے گا۔ گویا رسول اس وقت سے ہی یہ پیغام دے رہے تھے۔ اب یہ ہماری عقل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم رسول کے اقوال کو کس طرح سے سمجھتے ہیں۔